لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عزیزان گرامی، بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسے جلسات کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں پر مقرر کو تھوڑا باندھ دیا جاتا ہے. مقرر آزاد نہیں ہے کہ جو جی چاہے کہے اور کہہ کے چپ چاپ چلا جائے. پہلے اسے باندھا گیا موضوع میں، اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جواب دہ بھی ہونا ہے. جواب دہی بہت اہم ہوتی ہے. ظاہر سے بات ہے کہ جو موضوع ہے، موضوع سے متعلق سوالات، جو کچھ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کا ذمہ دار ہوں. جو باتیں یہاں سے جانے کے بعد کرنا ہے وہ یہیں کر لیجئے. اگر کوئی بات ایسی کہی گئی جس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے، حق ہے آپ کو اعتراض کرنے کا. ہر انسان کو اس بات کا حق ہے کہ اگر اس نے اپنا کان کسی کے حوالے کیا ہے، اپنا وقت کسی کو دیا ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ اسے کچھ ملے اور صحیح ملے. کسی مقرر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے سامعین کا وقت برباد کرے یا انہیں یہ جو ہے گمراہ کرے. اگر یہ طریقہ باقاعدہ رائج ہو جائے تو بہت ساری مشکلوں سے ہم بچ جائیں گے. عزیزو، موضوع جو ہمارے لیے معین کیا گیا موضوع ہے اہمیت ولایت. اگرچہ مولانا حسین نذیر صاحب نے تھوڑا سا ولایت کا معنی مفہوم واضح کیا، لیکن وہ بہت جلدی میں تھے. شاید بچے صحیح طریقے سے معنی ولایت اور مفہوم ولایت سے آشنا نہ ہو سکے ہوں کہ کون سی ولایت کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے. جیسا کہ مولانا موصوف نے فرمایا کہ ولایت یعنی سرپرستی. مسئلہ صرف سرپرستی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف ولایت میں سرپرستی نہیں ہے. ولایت میں حق تصرف موجود ہے. کیا مطلب حق تصرف کا؟ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم سو جائیں، ہمارا ولی چاہتا ہے کہ ہم جاگتے رہیں. ہماری بات مانی جائے گی یا یہ جو ہے ولی کی بات مانی جائے گی؟ جس کے پاس ولایت ہے ولی کی بات مانی جائے گی. جہاں حق تصرف نہ ہو، صرف سرپرست ہیں. آخر لکھ دیا جاتا ہے نا، زیر سرپرستی امام زمانہ. بہت سارے ادارے بنتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کیا؟ زیر سرپرستی ہے فلاں، زیر سرپرستی ہے فلاں آیت اللہ. بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے. امام کو تو خیر پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ امام کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، مگر بورڈ پہ لکھا ہے زیر سرپرستی ہے امام زمانہ. تو ولایت میں یہ والی سرپرستی نہیں ہے. ولایت ایسی سرپرستی جہاں اسے حق تصرف ہے، یعنی جو وہ چاہے وہ ہوگا، جو ہم چاہیں وہ نہیں ہوگا. یہ ولایت، حق تصرف، اولا بھی تصرف. البتہ ولایت دو طرح کی ہے، ولایت حق اور ولایت باطل. دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، حق ولی، باطل ولی، اور دونوں کا انجام بھی الگ الگ ہے، نتیجہ بھی دونوں کا الگ ہے. اگر ولی حق کو اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ اور ہے، ولی باطل کو اپنایا ہے اس کا نتیجہ اور ہے. ولایت حق کے آثار اور ہیں اور ولایت باطل کے آثار اور ہیں. آیت الکرسی تو ماشاءاللہ سب کو ہی یاد ہوگی.
وہاں پہ دونوں ولایت کا تذکرہ ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الشیطان یخرجہم من النور الی الظلمات. دو طرح کے ولی ہیں. کچھ کا ولی اللہ ہے، کچھ کا ولی شیطان ہے. کچھ وہ ہیں جن کا ولی اللہ ہے یا اللہ جنھے ان کا ولی مقرر کر دے. اصلی ولی کون ہے؟ اصلی مولا کون ہے؟ اللہ ہے. جنگ بدر میں جب کفار کا لشکر حملہ کرنے آیا تھا مسلمانوں پر، تو ایک نعرہ وہ لگاتے تھے، لنا عزا ولا عزا لکم. لنا عزا ولا عزا لکم. عزا یہ جو ہے بت کا نام تھا. ایک بت لات منات عزا تھا نا، تو ایک بت کا نام کیا تھا؟ عزا تھا. انہوں نے نعرہ لگایا کہ لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہے ہی نہیں. یعنی کامیابی ہمیں ملے گی، جیتیں گے ہم، تم ہار جاؤ گے، کیونکہ ہم خود بھی ہیں اور ساتھ میں عزا بھی ہے. جواب میں پیغمبر نے دوسرا نعرہ دیا مسلمانوں کو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارے پاس مولا ہی نہیں ہے. اللہ مولانا، سب سے پہلا مولا کون ہے؟ اللہ. اللہ اصلی مولا ہے. اس کے بعد جو مولا ہیں، اگر اللہ نے انہیں مولا بنایا ہے تو مولائے برحق ہیں، اور اگر خود سے بن گئے ہیں تو مولائے باطل ہیں. اللہ نے مولا بنایا، رسول کو مولا بنایا، رسول نے مولا بحکم خدا ائمہ کو جو ہے مولا بنایا. غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. فقط مولا علی کا نام نہیں لیا بلکہ پیغمبر نے پورے 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر. اور جب آخری مولا پردہ غیب میں جانے لگا تو فقہا کو مولا بنا کر کے چلا گیا. تو اصلی مولا کون ہے؟ اصلی مولا اللہ. اس کے بعد نبی. ظاہر سے بات ہے نبی کا درجہ مولا ہونے میں اللہ کے برابر نہیں ہے. ان کے بعد امام، امام کے بعد فقہا. فقہا بھی مولا ہیں، ولی ہیں، لیکن ان کا درجہ ائمہ کے برابر کا درجہ نہیں ہے. جیسے ائمہ مولا ہیں مگر خدا کے برابر کے مولا نہیں ہیں، اسی طریقے سے فقہا بھی ولی اور مولا ہیں لیکن ائمہ کے برابر کے نہیں ہیں. بعض دفعہ یہ شبہ ایجاد کر دیا جاتا ہے نا، یہ کہتے ہیں ولی فقی یعنی فقی اور امام کو برابر کر دیا. نہیں بھائی، کس نے کہا برابر کر دی؟ جیسے امام اور خدا برابر نہیں ہیں، مولا تو وہ بھی ہے نا. مولا وہ بھی ہے، مولا یہ بھی ہے. لفظوں سے مت کھیلیے. وہ بھی مولا ہیں، یہ بھی مولا ہیں. اسی طریقے سے امام بھی ولی، فقی بھی ولی، لیکن دونوں ولیوں میں فرق ہے. ایک معصوم ولی ہے، دوسرا عادل ولی ہے. ایک وہ ولی ہے جس کی ولایت تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے. دوسرا وہ ولی ہے جس کی ولایت فقط تشریع تک محدود ہے، تکوینی ولایت اس کے پاس نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں. بہرحال تو ولایت کا مفہوم کسی حد تک واضح ہو گیا نا. ولایت یعنی حاکم، ولایت یعنی حاکم، ولایت یعنی وہ سرپرست جس سے ہمیں حکم دینے کا حق حاصل ہے اور بات اسی کی مانی جائے گی، ہماری نہیں مانی جائے گی. اب اس ولایت کی اہمیت کیا ہے؟ اس ولایت کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ جب تک بات یہ پتہ نہ چل جائے کہ کس چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آتی. کبھی کبھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، موافقت کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے. کس بارے میں لڑ رہے ہیں یہی نہیں پتہ ہے. معلوم ہے جس چیز کی یہ حمایت کر رہے ہیں اسی کی حمایت یہ بھی کر رہے ہیں، مگر لڑ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہی نہیں ہے. دو دوست تھے، ایک عرب ایک ایرانی. دونوں سفر پہ نکلے. نہ عرب ایرانی کی بات سمجھتا تھا، نہ ایرانی عرب کی بات. نہ انہیں فارسی آتی نہ انہیں عربی آتی. ہو گئے دوست. چلے. دوپہر کا وقت آیا، کھانے کا موقع ہے، کیا کھائیں؟ اشارے اشارے میں پوچھا. ایرانی نے کہا انگور.
انگور. عرب نے کہا نہیں انگور نہیں, ہم کھائیں گے عنب. ان کا نہیں عنب نہیں انگور, انگور نہیں عنب انگور. عنب نزدیک تھا کہ ہاتھا پائی شروع ہو جائے. تیسرا آدمی آ گیا جسے فارسی بھی آتی تھی عربی بھی آتی تھی. لڑتے کیوں ہو, تم انگور کھاؤ تم عنب کھاؤ, ہم لا کے تم کو دونوں دے دیتے. اس نے لا کر کے رکھ دیا. جسے انگور فارسی میں کہتے ہیں اسی کو عربی میں عنب کہتے ہیں. اب جب انگور سامنے آیا دونوں خوش, یہ بھی خوش وہ بھی خوش. جھگڑا پھر کاہے کا تھا؟ جھگڑا اس بات کا تھا کہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہے کیا چیز. بعض لوگوں کو ولایت اور ولی کا معنی ہی نہیں معلوم ہے, جانتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہے لاشعوری کی بنا پہ, نادانی کی بنا پہ, ورنہ دونوں ایک ہی ہیں الگ نہیں ہیں. اور اسی لاشعوری اور نادانی کے بنا پر گروہ در گروہ بنتے جا رہے ہیں, فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں. ان کا گروہ الگ, ان کا گروہ الگ, ان کا گروہ الگ. پیغمبر کہتے 73 بنیں گے, یہاں تو 7300 بن جائیں گے ایسا لگتا ہے. 7300 فرقے شاید بن جائیں گے, 73 تو دور کی بات ہے. بہرحال ولایت کی اہمیت اگر سمجھنا, بلتا ہماری مرایت جو ہے ولایت سے ولایت حق ہے, ولایت باطل نہیں. ولایت حق کی کیا اہمیت ہے. اگرچہ ولایت کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. یہ جو ہے ولایت عام, ولایت خاص اور ولایت اخص. ولایت عام میں ساری ولایتیں آ گئیں, اللہ کی ولایت بھی آ گئی, انبیاء کی ولایت بھی آ گئی, ائمہ کی ولایت بھی آ گئی. اور جب ولایت خاص کہتے ہیں تو فقط ائمہ علیہم السلام کی ولایت. اور جب ولایت اخص کہتے ہیں یعنی فقہا کی ولایت. تینوں الگ الگ مفہوم میں ہیں, ولایت عام, ولایت خاص اور ولایت اخص. کیونکہ سیمینار ہے نا, تو سیمینار میں تھوڑا سا اگر گہری بات بھی آ جائے, عمیق گفتگو ہو جائے تو کوئی حرج ہے نہیں. حرج ہی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. سیمینار کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. سیمینار میں آنے والے پہلے سے ذہن اپنا بنا کے ہی آتے ہیں کہ ہمیں سطحی باتیں نہیں سننی ہیں. بہرحال اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں, یہ جو ہے غیر جانبدارانہ جائزہ, تعصب کے ساتھ نہیں. پہلے سے ایک بات ہم نے طے کر لیا, اس کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں. کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اپنے مطلب کی دلیل نکال لیں. ایک نظریہ ہم نے پہلے سے قائم کر لیا ہے, اس کے بعد حدیثوں کو کھنگال رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ اپنے کام کی حدیث نکالیں. دیکھو نہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, ہمارے خلاف جا رہی ہے, اس کو چھوڑو. ڈھونڈتے 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 بہرحال حدیثوں میں ہر طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں, صحیح حدیثیں بھی ہیں اور جعلی اور گڑھی ہوئی حدیثیں بھی موجود ہیں. اپنے مطلب کی حدیث نکال لو, لا کر کے پیش کر دیں, یہ حدیث پائی جاتی ہے. بھائی حدیث ہے, حدیث کس معیار کی حدیث ہے؟ اچھا جن کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے بیچارے وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ حدیث, انہوں نے فقط عربی میں کچھ لکھا ہونا چاہیے, عربی میں کچھ لکھا ہونا چاہیے اور سمجھ کے ہاں یہ حدیث ہے. حدیث کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ پر اگر ہم آزاد ہو کر کے اگر قرآن کو پڑھیں, حدیثوں کو جائزہ لیں, تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ولایت اور امامت کی اہمیت توحید اور قیامت کے بعد سب سے زیادہ. عقیدہ توحید اور عقیدہ معاد, مبدا اور معاد جسے کہتے ہیں ہمیں, ان کے سوا ہر چیز سے, اگرچہ ہمارے یہاں بچوں کو اصول دین جب پڑھاتے تو امامت کو چوتھے نمبر پہ بیان کرتے ہیں. امامت کو ہم چوتھے نمبر پہ بیان کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں توحید, اس کے بعد عدل, اس کے بعد نبوت, پھر امامت کا درجہ آتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن اور حدیث کا اگر جائزہ لیں گے, جو قرآنی آیات کو دیکھیں گے, ہاں حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت و ولایت کا درجہ نبوت سے بالاتر ہے. تو مولانا نے ابھی کہا تھا نا کہ جو کہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے وہ جاہل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کہتے کہ امام حسین کا درجہ پیغمبر سے برتر ہے, کیونکہ پیغمبر کے پاس نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نبی بھی ہو اور امام بھی ہو, کیوں نہیں؟ بقرعید ابھی گزری ہے نا,
بقرعید ہی کے موقع پہ تو اعلان ہوا تھا انی جاعلک للناس اماما. کس سے کہا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم سے نا. حضرت ابراہیم کون تھے؟ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ بہرحال اگر قرآن مجید کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امامت اور ولایت کا درجہ نبوت سے بالا تر ہے. دلیل یہی جناب ابراہیم کا واقعہ. قرآن مجید کے وہی آیت وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تمام تفاسیر میں ہے کہ یہ وہ امتحان کی آخری منزل کون سی تھی؟ اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دینا، خواب میں دیکھا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ اسماعیل کے گلے پر چھری کب رکھی تھی؟ نبوت ملنے کے بعد یا جو ہے نبوت ملنے سے پہلے؟ نبوت ملنے کے بعد ہے. نبی تو ہو چکے تھے. درجہ نبوت پہ فائز ہیں، وہ اولو العزم نبی ہیں، کوئی معمولی نہیں. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، وہ بھی کون سے؟ اولو العزم. یہ سارے درجے مل گئے تھے مگر امامت ابھی نہیں ملی تھی. امامت کے لیے مزید صلاحیت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جتنی صلاحیت پر نبوت مل جاتی ہے اتنی صلاحیت پر امامت اور ولایت نہیں ملتی. ممکن ہے کہ ایک شخص نبی ہو مگر وہ امام یا جو ہے ولی نہ ہو. اس کی ذمہ داریوں میں فقط پیغام کا پہنچانا ہو، پیغام کا نافذ کرنا نہ ہو. نفاذ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جب ابراہیم کا امتحان ہو گیا تو امتحان لینے کے بعد تب ارشاد ہوتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. تو اگر اہمیت ولایت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی یہی آیت کہ کیا اہمیت ہے ولایت کی. حضرت کا جب انتقال ہو گیا، انتقال پیغمبر کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب کوئی نبی حضرت کے بعد نہیں آئے گا. لیکن حضرت کی شریعت بھی ختم ہو گئی، دین بھی ختم ہو گیا. شریعت قیامت تک باقی ہے. سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، سلسلہ وحی ختم. لیکن جو دین پیغمبر لے کر کے آئے ہیں، جو شریعت پیغمبر لے کر کے آئے ہیں، وہ قیامت تک باقی رہے گی. شریعت یعنی قانون. کسی بھی سماج کے لیے قانون کا بنا دینا کافی نہیں ہے. چند امور ہیں جو قانون کے سلسلے میں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی حفاظت کی جائے، قانون کہیں تحریف نہ ہو جائے، قانون کہیں تبدیل نہ ہو جائے، قانون انحراف کا شکار نہ ہو جائے. پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن بہرحال ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو شریعت محمدی کو انحراف اور تحریف سے بچا سکے. ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اس قانون کو نافذ کرا سکے. کبھی کبھی ہوتا ہے قانون تحریف تو نہیں ہوا، قانون بدلا تو نہیں، قانون میں انحراف تو نہیں آیا ہے، مگر قانون کتاب میں الماری میں بند پڑا ہے. کس کام کا وہ قانون؟ جس قانون پہ عمل نہ کیا جا سکے اس قانون کی کوئی اہمیت ہے، کوئی قیمت ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ نہیں ہے. پیغمبر شریعت کو لے کے آئے، 23 سال تک پیغمبر نے محنت کی، تکلیف اٹھائی، اذیتیں برداشت کی. اتنی اذیت برداشت کی کہ نبی صادق کا بیان ہے کہ ما اوذی نبی کما اوذیت. جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں ملی. 23 سالہ زحمتوں کا ثمرہ ہے اسلام. پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہی دین قیامت تک کے لیے ہے. قیامت کب آئے گی؟ کئی ہزار سال کے بعد آئے گی. 1400 سال تو پیغمبر کو رخصت ہوئے ہو ہی چکے ہیں. نہیں معلوم ابھی کتنے 100 سال اور کتنے ہزار سال باقی ہیں. خدا کے علم میں، خدا ہی بہتر جانتا ہے. البتہ اتنا یقین ہے کہ کل قیامت نہیں آئے گی. کیوں یقین ہے کل قیامت نہیں آئے گی؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ سب کو معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس لیے کہ قیامت سے پہلے ہمارا آخری امام آئے گا.
قیامت تک کے لیے شریعت ہے، تو ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی، ایک ایسی شخصیت کی، ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو قیامت تک شریعت محمدی کی حفاظت کر سکے، پیغمبر کی 23 سالہ محنتوں کی حفاظت کر سکے۔ اگر یہ ہستی نہ ہوگی تو یہ دین انحراف اور تحریف کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ہستی جس کی ذمہ داری ہے شریعت کو تحریف سے بچانا، تاکہ الہی نظام جو ہے منمانا نظام نہ بن جائے، الہی نظام منمانا نظام نہ بن جائے کہ جس کی جو مرضی آئے اس میں اضافہ کر دے، کبھی کسی چیز کو نکال دیا، کبھی کسی چیز کو داخل کر دیا، جب موڈ آیا یہ جو ہے حی علی خیر العمل کو نکال باہر کیا، جب موڈ آیا الصلاۃ خیر من النوم کو اضافہ کر دیا، جب جی چاہا فلاں چیز کو حرام کر دیا، اور کھلم کھلا کہا جانے لگا کہ یہ جو ہے متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ انا احرمہما واعاقبہما، یہ دو چیزیں رسول خدا کے زمانے میں تھی، میں اسے حرام کرتا ہوں۔ میں اسے، جب اتنی دیدہ دلیری پائی جاتی ہو، جب جسارت اتنی پائی جاتی ہو، کیا ایسے میں ایسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، اس دین خدا کو تحریف سے بچا لے؟ آج اگر دین خدا تحریف سے باقی رہ گیا، بچ گیا، وجہ صرف یہی ہے کہ رسول کے بعد ایک ولی معین کر دیا تھا رسول نے حکم خدا سے۔ کم سے کم ہم لوگوں کے کانوں تک بات پہنچ تو گئی نا، دین تو محفوظ رہ گیا۔ لہذا خدا بند عالم نے جب اس ولایت کا انتظام کیا تو عجب لہجے میں انتظام کیا۔ جب اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ اس ولایت کا اعلان کرو، بھئی اعلان تو بہت سی چیزوں کا پیغمبر نے کیا ہے نا، نماز کے واجب ہونے کا اعلان کیا، روزے کے واجب ہونے کا اعلان کیا، حج کے واجب ہونے کا اعلان کیا، یہ سارے اعلانات پیغمبر نے کیے ہیں نا، توحید کا اعلان کیا ہے، مختلف چیزوں کا پیغمبر نے اعلان کیا، حکم خدا سے اعلان کیا ہے، خدا نے حکم دیا ہے۔ لیکن کسی حکم کو بھیجتے وقت، کسی حکم کے اعلان کے لیے خدا نے وہ لب و لہجہ نہیں اپنایا ہے جو ولایت کے اعلان کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو دھمکی دے رہا ہے خدا۔ معمولی بات تو نہیں ہے نا، رسول حبیب خدا ہیں، بہت عزیز ہیں خدا کو، بہت عزیز ہے خدا کو۔ خدا جب رسول کی بے چینی، جب رسول کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے، اب لفظ بے چین ہو جاتا ہے، خدا کے بارے میں مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم کیا کریں، ہمیں اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے انہی الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے نا۔ رسول کی تکلیف کو دیکھ کے خدا بے چین ہو جاتا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے حبیب میں نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ یہ جو ہے مشقتوں میں گھر جائیں۔ اتنا چاہنے والا خدا، اپنے حبیب سے اتنی محبت کرنے والا، لیکن جب اعلان ولایت کی باری آئی دھمکی دینے لگتا ہے خدا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے حبیب جو آپ پر حکم نازل ہو چکا ہے، اب تک ما انزلہ سے مراد کیا ہے، فی الحال اس کا موقع نہیں میں بحث کروں، شیعہ سنی دونوں کی تفاسیر کو اگر دیکھیں گے تو جو انصاف پسند تھے مفسرین اہل سنت کے بھی، انہوں نے یہی کہا کہ ما انزلہ سے مراد ولایت علی کا اعلان ہے۔ فی الحال وہ موقع نہیں کہ میں اس کو ثابت کروں، کیوں؟ جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، ولایت علی کا اعلان کر دیجئے، اور اگر نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، 23 سال کی محنت بیکار، رائے گاں کچھ نہیں کیا، ساری تکلیفیں برداشت کیا، سب بیکار۔ دھمکی ہے نا، پورے قرآن میں رسول کو 3 جگہ دھمکی دی گئی ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے، 3 مقامات ہیں جہاں خدا نے اپنے حبیب کو دھمکی دی ہے۔ ایک موقع ہے جس کا تعلق توحید سے ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے حبیب اگر آپ نے شرک اختیار کر لیا تو آپ کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا، سارا عمل آپ کا بیکار۔ دوسرا موقع کہاں ہے؟ اگر خدا کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دے دیا،
کہ خدا نے نماز واجب نہیں کیا، پیغمبر کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز واجب ہے، یا قرآن میں کچھ اضافہ کر دیں. خدا نے کچھ نازل کیا، انہوں نے دیکھا نہیں یہ تو اپنے ماحول کے مطابق نہیں ہے، ہمارا مجمع بگڑ جائے گا، سامعین خفا ہو جائیں گے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا ذاکرین، ہم ذاکرین مجمع کا موڈ دیکھ لیتے ہیں، دیکھا نہیں یہ مجمع دوسرا ہے، فوراً گیئر بدل دیا ہے. رسول گیئر نہ بدلنا، جتنا کہا ہے اتنا ہی، مجمع کو اچھا لگے یا برا لگے، زندہ باد کہیں یا مردہ آباد کہیں، تمہیں ان کے زندہ باد اور مردہ آباد کہنے کی پرواہ نہیں کرنا. اگر پرواہ کر دیا تو ہمارے رسول نہ رہ جاؤ گے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا. وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے. لہذا یہ جو ہے مبلغین اسلامی کو دھمکی دینے کی کوششیں نہ کی جائیں. وہ جو ہے مبلغ نہیں ہے جو دھمکیوں سے ڈر جائے. وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ خدا سے ڈرتے ہیں. اگر خدا کو چھوڑ کے خلق خدا سے کوئی ڈرنے لگے وہ الہی مبلغ نہیں ہو سکتا ہے، وہ طاغوتی مبلغ ہوگا، وہ شیطانی مبلغ ہوگا. شیطانی مبلغ ہیں جو لوگوں کی واہ واہ یا دھمکیوں واہ واہ سے جو ہے خوش ہو جاتے، دھمکیوں سے ڈر جاتے. دھمکیاں اور تھیلیاں اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو ان پر اثر نہیں ڈال سکتی ہیں. لو تقول علینا بعض الاقاویل لقطعنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. اے حبیب اگر تم نے کوئی غلط نسبت میری طرف دے دی تو میں تمہاری رگے گردن کاٹ دوں گا. دو دھمکی، تیسری یہاں پر ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پہلی دھمکی کاہے کے سلسلے میں تھی؟ توحید کے بارے میں. دوسری دھمکی یہ جو ہے نبوت کے جو فرائض ہیں ان کے بارے میں. تیسری دھمکی اعلان ولایت کے بارے میں. تینوں کا وزن سمجھ میں آ گیا؟ جو وزن توحید کا ہے، جو وزن نبوت کا ہے، اسی پلے کی کیا ہے؟ ولایت ہے. تو ولایت کی اہمیت جو جتنی اہمیت توحید کی ہے، جتنی اہمیت نبوت کی ہے، اسی صف کی، اسی پلے کی اہمیت جو ہے وہ ولایت کی اہمیت پائی جاتی ہے. اتنی سختی کے ساتھ کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اعلان ولایت میں کوتاہی کی تو اتنا بھیانک انجام؟ آپ کا 1000 کام کیا، ایک کام نہیں کر رہے ہیں. یہ کام نہ کیا تو پوری مہینے کی تنخواہ غائب. آج کی تنخواہ کاٹ لیں آپ بھائی، آج کی سیلری نہ دیں ہمیں. نہیں، مہینے ہی کی نہیں، ساری کی ساری جتنی اپنا کام کیا ہے اب سب چھین لیا جائے گا، سب واپس. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اعلان نہ ہوگا تو سارا بیکار ہو جائے گا. اعلان ولایت کے سلسلے میں کوتاہی کا اتنا بھیانک انجام اس لیے ہے کہ اگر یہ اعلان نہ ہوا تو اب تک جتنا کام ہوا ہے سب کا سب برباد ہو جائے. گویا وہ کام ہوا ہی نہیں، تو پھر آپ کو اس کا اجر کہاں ملے گا؟ اس کی اجرت کس چیز کی ملے گی؟ عرض کیا کہ اگر اس کا اعلان نہ کیا تو الہی نظام جو ہے منمانے نظام میں تبدیل ہو جائے گا. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ٹائم کتنا نکل جاتا ہے. ابھی تو میں نے تقریر شروع بھی نہیں کی ہے اور آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا ہے. گھبرائیے نہیں، میں ٹائم کے اندر ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، سمیٹوں گا چیزوں کو. بہرحال قرآن مجید میں آپ نے ولایت کی اہمیت ایک اندازہ ہو گیا نا. اب جب ہم حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں، قرآن کے بعد دوسرا مصدر کیا ہے؟ حدیثیں. ہم جب حدیثوں کو دیکھتے، چاہے وہ حدیثیں جو شیعہ ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں یا وہ حدیثیں جو اہل سنت کے مصادر سے ہم تک پہنچی ہیں، دونوں میں ولایت کی اہمیت اجاگر ہے.
چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شیعہ ذرائع سے آئی ہوئی حدیث اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے دیکھیے 6 اور 7ویں صدی ہجری میں، جس صدی میں وہابیت کی بنیاد رکھی گئی، داغ بیل پڑی، ابن تیمیہ کا دور ہے، ہمارے علماء میں سے، مراجع میں سے ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے جس نے تشیع کی بہت خدمت کی، ان کا نام ہے علامہ ہلی۔ علامہ ہلی نے بڑی مضبوط دلیلیں شیعت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دی ہیں۔ بہت سی کتابیں، الفین نام کی کتاب ہے، 2000 حدیث، 2000 یہ جو ہے دلیلیں تشیع کی، اور دلیلیں بھی جو دی ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں دی ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے دی ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں سے علامہ ہلی نے ایک مضبوط بنیاد تشیع کی قائم کی۔ تشیع کی قائم نہیں کی، بنیادیں تو تھیں ہی، اس کو یعنی باقاعدہ یہ جو ہے منظم کر کے، مرتب کر کے، مدون کر کے، آسان بنا کر کے سب کے سامنے جو بکھری ہوئی چیزیں تھے اکٹھا کر دیا، ہر کتاب سے نکال کے تو 7ویں صدی ہجری میں یہ ابن تیمیہ وغیرہ کی طرف سے جو وہابی یہ جو سرغنہ تھے، یہ سازش رچی گئی کہ بھائی جب تک ہماری کتابوں میں یہ چیزیں رہیں گی شیعوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، لہذا تحریک چلائی گئی اس کو نکال دینے کی۔ میں عرض کروں گا 2-4 حدیثیں بتاؤں گا کہ یہ حدیث فلاں زمانے میں صحیح مسلم میں تھی، اب نہیں ہے، پوری سازش کی گئی کو نکالا جائے، مگر اس کے باوجود جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ان تمام سازشوں کے باوجود بہت ساری چیزیں محفوظ رہ گئیں اور ہیں۔ چنانچہ شیعہ ذرائع سے اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، یہی روایت اہل سنت کی، یہاں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کو عرض کروں گا۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، 5 پلر ہیں اس کے۔ بنی الاسلام علی 5، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ 5 پلر ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ اور ولایت۔ 5 چیزیں ہو گئی نا، 5 چیزیں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، ان قبلت ما سوا، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قبول سارے اعمال قبول، ان ردت ما سوا، سارے اعمال لے کر کے آئے ہیں، لیکن نماز اگر رد ہو گئی سب رد۔ بہت اہم ہے نماز۔ روزہ بہت اہم ہے، الصوم لی، خدا کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ یا انا اجزا بِهِ، 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، میں اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں اس کی جزا ہوں۔ اتنی بہت اہم چیزیں سب ہیں۔ حج اسی طریقے سے بہت اہم ہے، کسی پر اگر حج واجب ہو جائے اور حج واجب ہونے کے بعد وہ حج نہ کرے، بلا حج کیے مر جائے، تو حدیثوں میں ہے کہ حکایت ہے، مت ان شئت یہودیا و ان شئت نصرانیا، اس کی موت اسلام کی موت نہیں ہوگی۔ یہ سارے پلر ہیں نا، اہم پلر، اسی میں ایک ولایت بھی ہے، لیکن ولایت کیا اسی کے برابر کا پلر ہے؟ جتنی اہمیت نماز کی اتنی اہمیت ولایت کی، جتنی اہمیت روزے کی اتنی اہمیت ہے۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادِ بِالشَّيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، جتنے اہتمام کے ساتھ جو ہے ولایت کا اعلان کیا گیا، کسی چیز کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ولایت کا اعلان 1 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ہوا، ولایت کے اعلان ایک دھمکی کے ساتھ ہوا۔ نماز کا اعلان کے سلسلے میں خدا نے دھمکی نہیں دی تھی، روزے کے سلسلے میں خدا نے دھمکی نہیں دی تھی، حج کے سلسلے میں خدا نے دھمکی نہیں دی تھی۔ اتنا اہتمام نہیں کہ آگے جانے والوں کو واپس بلاؤ، پیچھے جانے والوں کا انتظار کرو، پالان شتر کا منبر، وہ دھوپ، وہ گرمی، وہ شدت،
اس کے بعد مبارکباد 3 دن تک مبارکباد دیتے رہے لوگ۔ ابھی عرض کروں گا کہ یہ جو ہے مبارکباد نہیں ہے، بیعت تھی ہے، دست علی پر بیعت تھی، فقط مبارکباد نہیں ہے، شادی مبارکباد بھائی مبارک ہو، یہ وہ والی مبارکباد نہیں ہے، عرض کروں گا ابھی۔ امام فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، پھر امام فرماتے ہیں وَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَّرَكُوا هَذِهِ یعنی الولایہ۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کس کی تھی؟ ان 5 چیزوں میں، اسلام کے پلر 5، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، ان 5 میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ اہمیت ہے ولایت کی اہمیت ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اخذوا 4 وترکوا هذه یعنی الولایہ، مسلمانوں نے نماز لے لی، روزہ لے لیا، حج لے لیا، لیکن ولایت کو چھوڑ دیا۔ یہ روایت تھی شیعہ ذرائع سے۔ اب سنی ذرائع سے روایت سن لیجیے۔ ابو سعید خدری عظیم صحابی ہیں، شیعہ بھی ان کے احترام کرتے ہیں اور اہل سنت کے یہاں بھی بہت ان کا احترام ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ امر الناس بخمس، یہ اہل سنت کی جو ہے کتاب سے پیش کر رہا ہوں، امر الناس بخمس، وہاں پہ تھا کہ بنی الاسلام علی خمس، یہاں پر ہے امر الناس بخمس، تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہے۔ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا 5 چیزوں کا، 5 چیزوں کا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا۔ کون کون سی 5 چیزیں تھیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا؟ 5 چیزوں کا وہ تھیں الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج۔ فرماتے ہیں ابو سعید خدری کو امر الناس بخمس فعلوا ب4 وترکوا واحدہ، لوگوں کو 5 چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، 4 کو انہوں نے اپنا لیا، 5ویں کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ 4 کون تھے اور وہ 5واں کون تھا؟ وہ 4 کون تھے؟ قال الصلاۃ والزکوٰۃ وصوم شہر رمضان والحج، وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ماہ رمضان کا روزہ ہے اور حج ہے۔ قیل لہ فما الواحدہ، ان سے پوچھا گیا وہ ایک کون ہے جس کو چھوڑ دیا لوگوں نے؟ جواب دیتے ہیں قال ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب سنی روایت شیعہ روایت سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے۔ وہاں فقط ولایت کا نام تھا، ولایت علی کا نام نہیں تھا، یہاں تو ولایت علی کا نام ہے۔ کہتے جس چیز کو چھوڑ دیا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جس کو لوگوں نے ترک کر دیا، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں تواتر کے ساتھ ایک حدیث وارد ہوئی تھی البتہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام صاحب یہ جو ہے ولایت کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی، جاہلیت سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جہالت اور ہے جاہلیت، جہالت یعنی ان پڑھ، جاہلیت کا استعمال ہوتا ہے اسلام کے مقابلے میں، عصر جاہلیت اور عصر اسلام، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اسے کہتے ہیں جاہلیت کا دور، یعنی وہ دور جب اسلام نہیں تھا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے، اپنے دور کے امام کو نہ پہچانے، صاحب ولایت کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی اس کی موت اس حال میں ہے کہ وہ اسلام سے خالی ہے، اسلام سے عاری ہے، اس زمانے کی موت ہے جب ابھی اسلام آیا نہیں تھا، جب اس نے اسلام کو پہچانا نہیں تھا۔ یعنی ولایت اگر نہیں تو اسلام بھی نہیں۔ ولایت ایکول ہے کس چیز کے؟ اسلام کے۔
بغیر ولایت کے اسلام ہی نہیں ہے۔ وہ روایت شیعہ ذرائع سے میں نے پیش کی، یہ روایت جو ہے وہ سنی ذرائع سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ جو ہے محی الدین ابن عربی، ان کا تعلق 8ویں صدی ہجری سے ہے، سن 755 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ صحیح ہے مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لیکن آج آپ دیکھیں گے تو موجود نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ سن 755 میں ان کا انتقال ہے، گویا 8ویں صدی میں یہ روایت تھی، بعد میں نکال۔ کیوں؟ عرض کیا کسی صدی میں وہ تحریک شروع ہوئی۔ کاہے کی تحریک شروع ہوئی؟ تحریک کا آغاز کیا گیا کہ وہ روایتیں جو شیعی موقف کو تقویت پہنچا سکتی ہیں، شیعی عقائد کو استحکام دے سکتی ہیں، ان کو نکال دیا جائے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہمارے اہل بیت وہ ہیں جو امت کو اختلاف سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے یہ جو ہے ستارے آسمان کے لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں، ہمارے اہل بیت جو ہیں وہ لوگوں کو اختلاف سے بچا لیں گے۔ لیکن جب لوگ اہل بیت سے اختلاف حاصل کر لیں گے تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب وہ شیطان کے گروہ میں چلے جائیں گے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد اس امت کا حال کیا ہوگا؟ عجب جواب دیا ہے، کہ کمر شکستہ گدھے جیسا حال ہوگا۔ کمر شکستہ، ایک تو گدھا انسانیت سے وہاں گرے، وہ بھی کون؟ کمر ٹوٹ، گدھے کا سارا ہنر یہی ہے نا کہ اس پر آپ بوجھ لاد کے ڈھوئیں۔ جس گدھے کی کمر ٹوٹ گئی ہو، بے مصرف ہو کر کے قوم رہ جائے گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ولایت اہل بیت سے منہ موڑ لیا، وہ قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں میں تفرقہ ہے، اختلاف ہے، لوگ بیٹھ کر کے اس کے اسباب و علل کو ڈھونڈتے ہیں، کیا وجہ ہے، مسلمان آپس میں لڑ کیوں رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کیا ہے، سارے اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو اصلی سبب ہے اس سے غفلت اختیار کی جاتی۔ وہ سبب کیا ہے؟ ولایت اہل بیت سے دستبردار ہو گئی ہے امت۔ البتہ ولایت اہل بیت سے فقط سنی دستبردار نہیں ہوئے، شیعہ بھی دستبردار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ولایت کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ ہم ولایت کا تذکرہ تو کرتے ہیں مگر فقط دوستی کے معنی میں، اطاعت کے معنی میں نہیں۔ ولایت کا معنی کیا لیتے ہیں؟ محبت۔ محبت تو ٹھیک ہے، ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن ولایت کا معنی محبت نہیں، ولایت کا معنی حکومت ہے۔ ولایت کا معنی محبت کی شیعہ ترجمہ نہیں ہے، یہ سنی ترجمہ ہے۔ جو معنی ولایت کا لیں گے وہی معنی ہے مولا کا۔ مولا یعنی صاحب ولایت۔ اگر آپ یہ جو ہے ولایت کا معنی محبت لے لیں گے تو مولا کا معنی بھی دوست ہوگا، مولا کا معنی بھی حاکم نہیں ہوگا۔ بھئی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے فرمایا اس کی شیعہ بھی قائل ہیں، سنی بھی قائل ہیں، دونوں قائل ہیں، دونوں قائل ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مولا یعنی حاکم، مولا یعنی امام، مولا یعنی پیشوا، مولا یعنی قائد، مولا یعنی اولا بالتصرف۔ وہ کہتے ہیں مولا یعنی دوست۔ ہم علی کو دوست رکھتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ پیغمبر نے اتنا ہی کہا تھا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ اگر ہم نے جو ہے ولایت کا یہی معنی کر دیا تو ہمارا معنی ان کا معنی تو ایک ہی ہو گیا نا پھر تو۔ آج شیعوں نے بھی ولایت کو چھوڑ دیا ہے۔ میں سارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب بھی کوئی ایسی بات کہی یعنی عام طور سے ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جہاں اطاعت کی منزل آتی ہے، ہمارا کاروبار، ہمارا رہن سہن، ہمارا شادی بیاہ، ہماری شکلیں، ہمارا مکان، ہماری تعلیم، کون سی چیز ہے جو اہل بیت کی تعلیمات سے میل کھاتی ہے؟ کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ تو نتیجہ اس کا کیا ہے؟ انتشار۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اختلاف، لڑائی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں ہم۔ میری رائے پہ آپ ہوتے کون ہیں اپنی رائے دینے والے؟ پوچھئے کہ امام کی رائے کیا ہے۔
نماز میں کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں. دیکھو امام کیسے نماز پڑھتے تھے, امام نے کیا کہا ہے, پوری کتاب الصلاۃ موجود ہے, چاہے کافی کے بھی دیکھ لیں. یہ جو ہے کافی, جو ہے کافی, تہذیب, استفسار, اللہ یحضر فقیہ, چاروں کتابوں میں اٹھا کر کے دیکھ لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا مولا نماز کیسے پڑھیں, مولا تشہد کیسے پڑھیں, مولا یہ جو ہے مولا سجدے میں کیا پڑھیں, رکوع میں کیا پڑھیں, کیا کہا ہے مولا نے؟ جو مولا نے کہا ہے وہ انجام دیں, جو مولا نے کہا ہے وہ انجام دیں. اور جس چیز کو مولا نے نہیں کہا, نہیں ہمیں اچھا لگتا ہے, بہت سی چیزیں اچھی ہیں, ہر اچھی چیز نماز میں شامل تو نہیں کی جاتی, بہت سی اچھی چیزیں ہیں. مصائب کربلا سننا ہمیں اچھا لگتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے, نماز میں پڑھنے لگے. رکوع میں جو ہے وہ جناب علی اکبر کا مصائب, سجدے میں جناب علی اصغر کا مصائب, تشہد میں جناب عباس کا مصائب. صحیح تو ہے نا, صحیح تو یہ بھی ہونا چاہیے, مگر کہاں؟ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہے. نماز وہی ہے جو اہل بیت نے سکھائی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسروں سے ہمارا اختلاف یہی ہے نا کہ آپ لوگوں نے ایڈ کر لیا اور ہم بھی وہی کام کرنے لگے. ہر اچھی چیز, مثال کے طور انہوں نے کہہ دیا اذان میں الصلاۃ خیر من النوم, ہم بھی کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. نماز یقیناً نیند سے اچھی ہے, بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ بات تو غلط تو نہیں نا ہے, بات تو صحیح ہے, مگر آپ کو حق کیا ایڈ کرنے کا؟ رسول نے کہا تھا حی علی خیر العمل, آپ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. حق نہیں نا ہے؟ ہم دوسروں پر جو اعتراض کرتے ہیں, اپنی باری یہ آتی ہے, جو چاہیں بڑھاتے جائیں, جو چاہیں گھٹاتے جائیں. نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اہل بیت کی ولایت کو اپنایا نہیں ہے. عزیزو, جب غدیر میں ولایت کا اعلان ہو گیا, بس آخری جملہ سنیں, اہمیت یہ جو ہے ولایت کے سلسلے میں کتنی اہم چیز تھی. نماز کا اعلان ہوا, روزے کا اعلان ہوا, حج کا اعلان ہوا, کہیں پر دین کی تکمیل کی سند نہ ملی. کمال دین کی سند جب ملی جب ولایت کا اعلان ہو گیا. اگر ولایت ہے تو دین کامل ہے, نعمتیں تمام ہیں, اللہ اس دین سے راضی ہے. لیکن اگر ولایت نہیں ہے, نہ دین کامل ہے, نہ نعمتیں تمام ہیں, اور نہ اللہ اس دین سے راضی ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے یہ جو ہے ولایتی اسلام کو اپنانے کا, مرتضوی اسلام کو اپنانے کا. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً ولایت کو صرف زبان سے ادا نہ کرے, بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ, جب بھی ہمارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو, حل اختلاف اہل بیت کے در پہ آ جائے. کتابوں کو دیکھیں, البتہ وہ دیکھیں جنہیں کتاب پڑھنا آتا ہے, جنہیں کتاب پڑھنا تو جانتے ہیں کتاب پڑھنا, جنہیں معلوم ہے کہ حدیث ہوتی کیا چیز. کتنی حدیثیں ہیں, ایک حدیث کہیں پڑھ لیا, ایک حدیث پڑھنے سے کام نہیں چلتا ہے, کیونکہ ایک ممکن ایک حکم امام نے بھی بیان کیا, اس کے بعد اس کی تشریح دوسری حدیث میں ہے. یہ والی حدیث تو پڑھ لیا, وہ والی حدیث آپ نے پڑھی ہی نہیں. بعنوان مثال امام نے کہہ دیا اکرم العلماء, علماء کا احترام کرو. اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عادل علماء کا احترام کرو, فاسق علماء, جو بھی پڑھا لکھا آدمی, میں بھی آ گیا ماما ابا قوا پہن کے ساتھ, میرا نام بھی علماء میں اگرچہ میں بد کردار ہوں, الیاذ باللہ, نعوذ باللہ, میں بد کردار ہوں, شرابی ہوں, جواری ہوں. میں نے کہا کہ پیغمبر نے, امام نے کہا ہے علماء کا احترام کرو, میرا بھی احترام کرو, واجب ہے تمہارے اوپر. امام نے ایک اور بات کہی تھی یہاں کا اکرم العلماء, اس کے بعد امام نے کہا کہ ولا تکرم الفساق, فاسقوں کا احترام مت کرنا. کیا مطلب اب نکلے گا اس حدیث کو اس حدیث سے جب ملائیں گے, مطلب کیا نکلے گا؟ یعنی عادل علماء کا احترام کرو, فاسق علماء کا احترام نہ کرو, یہ نکلے گا نا. تو جب بھی سمجھنا ہے, ایک حدیث دیکھ کر کے آپ کوئی عنوان قائم نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ دیکھنا یہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, جعلی ہے, گڑھی. حدیثیں بہت سی گڑھی گئی ہیں نا, یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی ہے. معیار حدیث کی تشخیص کا قرآن ہے. سنی شیعہ دونوں ذرائع سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا, آخری خطبہ جب دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر, پیغمبر نے وہاں فرمایا ہے
کثرت علی الکذاب وسیکون، میری طرف بڑی جھوٹی نسبتیں دی جا رہی ہیں اور دی جائیں گی، ستکثر۔ ایسے موقع پر ذمہ داری کیا حدیث کو نہ مانے کا؟ نہیں، حدیث کو دیکھو، اگر قرآن سے ٹکرا جائے دیوار پہ دے مارو۔ تو حدیث فہمی کے لیے ضرورت ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ لیں پورا، ساری حدیثوں پر آپ کی نگاہ ہو، کون سی حدیث کس راوی نے نقل کی ہے، کس موقع پہ نقل کی ہے، کون سی حدیث کہاں ٹکرا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں ٹکرا رہی ہیں، کچھ وہ کچھ، اب امام تو ایک ہی بات کہیں گے نا۔ پھر دیکھا جاتا ہے کن حالات میں کہی گئی ہے، تقیہ کی دور کی تو نہیں ہے، ممکن ایک تقیہ کی دور کی ہو، دوسری تقیہ سے آزاد زمانے کی ہو۔ تفصیلی بحث ہے اسے، مجتہد اسے کہتے ہیں جس میں اتنی ساری صلاحیت پائی جائے۔ اگر آپ کے اندر اتنی ساری صلاحیت موجود ہے، بسم اللہ، آئیے، جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ کتابوں کو دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں موٹی موٹی کتابوں کا حوالہ مت دیجیے۔ اب کیا مطلب ہے بھائی، ٹائمز آف انڈیا کا حوالہ دیں؟ کہے کا حوالہ دیں گے؟ ہم جب سند کے طور پر پیش کریں گے تو کہیں گے نا اصول کافی، نو بھارت ٹائمز کا حوالہ دے دیں تو آپ خوش ہو جائیں گے، سامنا کا حوالہ دے دیں اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ کہے کا حوالہ دیں گے؟ تھوڑا سا عقل کی بات کیجیے، تھوڑا منطق کی بات کیجیے، جذبات میں آ کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلہاڑی مت ماریے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔